بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں ایم میڈیا آپ کے ساتھ ہر روز افطار ٹرانسمیشن لے کر آتا ہے۔ آج بھی یہ افطار ٹرانسمیشن آپ لوگوں کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس میں انشاءاللہ العزیز علامہ رستم صاحب استغفار کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے، نعت تلاوت قصیدہ برد شریف بھی ہوگا اور آخر میں انشاءاللہ دعا کا بھی اہتمام ہے۔ اب انشاءاللہ تلاوت پاک سے اس بابرکت نشست کا آغاز کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے میرے دوست موجود ہیں، انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس بابرکت نشست کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت پاک سے اس بابرکت نشست کا آغاز فرما رہے تھے۔ اب انشاءاللہ العزیز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ حضرت موجود ہیں یہاں پر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی وہ جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، طیبہ کو جانے والے تجھے دیکھتا ہوں تو آئے، طیبہ کو جانے والے تجھے دیکھتا ہوں تو آئے، در مصطفیٰ پہ جا کر، در مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی وہ جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، روزے کے سامنے میں دعائیں مانگتا تھا، روزے کے سامنے میں دعائیں مانگتا تھا، میری روح نکل تو جائے، میری روح نکل تو جائے، یہ سما بدل نہ جائے، سبحان اللہ۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں
के साए जिसे देखती वो जन्नत वो मदीना देख आए कैसे वहाँ के दिन गए कैसी वहाँ की रातें कैसे वहाँ के दिन हैं कैसी वहाँ की रातें उन्हें पूछ लो नबी का जो मदीना देख आए तेरी झालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए जिसे देखनी वो जन्नत वो मदीना देख आए नाए बात शान से है नाए बात मालो सर की नाए बात शान से है नाए बात मालो सर की कोई जाता है मदीने वो जाता है मदीने आला जिसे बुलाए तेरी झालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए जिसे देखनी वो जन्नत वो मदीना देख आए। माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे। अल्लाह ताला हम तमाम को मदीना मुनव्वरा की बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लामा रुस्तम साहब मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे इस्तिग़फ़ार के हवाले से गुफ्तगू करनी है। वो इस मौजू पर इंशाअल्लाह हम तमाम की रहनुमाई फरमाएँगे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इस्तिग़फ़ार के मौजू पर समझने की, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम इस्तिग़फ़ार के बारे में सुनेंगे। याद रहे, किसी भी चीज़ के फ़ज़ाइल पढ़ने के लिए उसका माना मफ़हूम समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम इंशाअल्लाहुल करीम इसके माना व मफ़हूम को समझेंगे। इस्तिग़फ़ार का माना है अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करना और तौबा करना, और तौबा के लिए ज़रूरी है कि अपने उस गुनाहों का मालूम होना जो वो कर चुका और उस पर नादिम होना, और इसके बाद उस गुनाह को दोबारा ना करने का अज़्म मुसम्मम यानी पक्का इरादा करना। अब हम इंशाअल्लाहुल करीम इस पर कुछ रोशनी डालते हैं। चुनांचे अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। ए मोमिनो, तुम अल्लाह पाक की तरफ तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इस आयत मुबारका से ये बात मालूम होती है कि इस्तिग़फ़ार एक ऐसा अमल है कि जिसके ज़रिए इंसान अपने दिलों से गुनाहों की स्याही को दूर करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के का कुर्ब हासिल कर लेता है।
جیسا کہ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم شفیع محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی صفائی استغفار ہے۔ استغفار کے فضائل میں یہ بھی ہے کہ اس کی کثرت انسان کی پریشانیوں کو دور کرتی ہے اور رزق میں برکتیں نصیب ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دو جہاں کے تاجدار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کے ہر پریشانی کو دور فرمائے گا اور اس کی ہر تنگی کو دور فرمائے گا، اور اللہ پاک اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، کیونکہ انسان یہ لفظ جو ہے نسیان سے بنا ہے، انسان لفظ نسیان سے بنا ہے جس کا معنی خطا اور غلطی کے ہیں، اور اس وجہ سے انسان سے خطا ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ پاک نے انسان کو بچانے کے لیے ایک ایسا طریقہ عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے بندہ جو اس نے گناہ کیے ہیں ان سب سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ آئے قرآن پاک کی روشنی میں استغفار کے فضائل اور استغفار کرنے والوں کی مدح سرائی کے بارے میں سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ پاک توبہ قبول کرنے توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے اور صاف ستھرا رہنے والوں کو بھی بہت پسند فرماتا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے ایک اور مقام میں ان کی مدح سرائی فرمائی کہ اللہ پاک نے فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمستغفرین بالاسحار، صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور دین کے راہ میں سر جھکانے والے اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری پہلو میں استغفار کرنے والے، ان کی بھی اللہ پاک نے بہت مدح فرمائی۔ اسی طرح اللہ پاک نے ایک اور مقام میں فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو کوئی بھی برا عمل کر لے یا اپنے نفس پر ظلم کر لے پھر وہ اللہ پاک سے بخشش طلب کرے، اللہ پاک نے ان کے لیے فرمایا یجد اللہ غفور الرحیمہ، وہ اللہ پاک کو بخشنے والا رحم کرنے والا پائے گا۔ اسی طرح اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ پاک بندوں کو تب تک عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا جب تک وہ استغفار کر رہے ہوں۔ اسی طرح اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یہ کلام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا کہ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اپنے اور مومنین اور مومنات کی گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اس میں ایک بات خاص طور پر یاد رکھیے گا، اللہ پاک نے جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے اور اپنے مومنین اور مومنات کے گناہوں کی معافی طلب کرے۔ لفظ اپنے اس میں یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو معاذ اللہ، یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں، بلکہ یہ تعلیم امت کے لیے ہے تاکہ امت محمدی اس استغفار کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں لازم کر لے، اپنے روزمرہ کی زندگی میں لازم کر لے۔ اسی کی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا نبی کریم
صلی اللہ تعالی وسلم گناہوں سے معصوم ہے، انبیاء ہیں، انبیاء میں سے یہ ایک نبی ہے، اور اسی طرح ہر نبی گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی گناہوں سے معصوم ہے۔ اس کے باوجود آپ کو گناہ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے فرمایا گیا۔ یہ اس لیے فرمایا گیا کہ یہ تعلیم ہو امت کے لیے، اپنے لیے نہیں، بلکہ یہ تعلیم ہو امت کے لیے کہ امت بھی استغفار کو اپنا شعار بنا لے۔ اس طرح اب ہم نے قرآن کریم فرقان حمید سے، دلائل سے ہم نے استغفار کے بارے میں سنا۔ اب ہم انشاءاللہ القریب احادیث طیبہ سے ہم استغفار کے بارے میں سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی صفائی جو ہے وہ استغفار ہے۔ اسی کی طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت استغفار کو لائے۔ اسی طرح گناہوں سے استغفار یعنی توبہ کرنے کے حوالے سے ایک جگہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا، جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا، اللہ پاک اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا اور اس کی ہر تنگی کو دور فرمائے گا اور اسے راحت عنایت فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان تک نہ ہوگا۔ اسی طرح شیطان نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، کہا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی ہے گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اے شیطان سن لے، جب تک میرا بندہ مجھ سے بخشش کا سوال کرتا رہے گا، استغفار کرتا رہے گا، میں تب اسے بخشتا رہوں گا۔ اسی طرح ایک اور بات یہ ہے کہ گناہ گار ہے، گناہ گاروں میں بھی مختلف اقسام ہیں۔ اب ہم یہ سنیں گے کہ کون سا گناہ گار دوسرے گناہ گار سے بہتر ہے۔ اب یہ جان لیں کہ گناہ گاروں میں بھی وہ گناہ گار دیگر گناہ گاروں سے بہتر ہے۔ گناہ گاروں میں بھی وہ گناہ گار جو دیگر گناہوں سے بہتر ہے، جس سے گناہ سرزد ہونے کے بعد فوراً وہ توبہ کر لے، اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ بندہ مقبول ہو جاتا ہے۔ ان تمام روایات اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں استغفار کو اپنا شعار بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو جانے پر استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ رستم صاحب اپنے موضوع کو سمیٹا انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے گناہوں کی استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس موضوع کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ العزیز وقت افطاری کا بہت قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قصیدہ برد شریف سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے محمد مشتاق قادری، جو ہمارے ساتھ ہر نشست میں موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، ان کی آواز میں بے حد برکت عطا فرمائے۔ مولایا صلی
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سیور کونین سلطان عرب شاہ عجم میں ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے شاید یہ محترم آپ کا کوئی ممثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے آقا نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من نرجوم سبحان اللہ۔ نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی چند بدن شاشانی مت چمکے لاٹ نورانی کل زلفت اک مستانی مخمور کی دن مد بڑیا سبحان ماج ملکا ماج ملکا احسن کا کت میرے علی کت سنا مصطفی کی کت جاریان حسینوں معجبینوں نازنیوں تو بہت سے ہیں مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سبحان اللہ۔ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ۔ سوئے من گزر آری من مسکین زناداری سوئے من گزر آری من مسکین
ناداری فدائے نقش نالے نتے کنک جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالے نتے کنک جان یا رسول اللہ جے آ جاوے میرے نیڑے تے تینوں ساتھ لاواں گے جے آ جاوے میرے نیڑے تے تینوں ساتھ لاواں گے کراں قربان اپنا تن من دھن سب یا رسول اللہ کراں قربان اپنا تن من دھن سب یا سبحان اللہ. اللہ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم چھپا دو بے شفاعت راک شائی بر گنہگارا چھپا دو بے شفاعت راک شائی بر گنہگارا مکم محروم جامی رادرا یا رسول اللہ مکم محروم جامی رادرا یا رسول اللہ مکم محروم جامی رادرا یا رسول اللہ بروز حشر کولی جت گڑی بخشش دادے وازا بروز حشر کولی جت گڑی بخشش دادے وازا نہ بھولی اس بیچارے جامی کو تو یا رسول اللہ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں قصیدہ برد شریف سے ہمارے دلوں کو منور فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، عزت میں، آواز میں بے حد برکت عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم انت السلام وانت السلام حینا ربنا السلام. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم ارحمہما کما ربیانی کبیرا. مولا کریم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، آج کی ہماری اس نشست کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ پاک آج کے ہمارے اس روزے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ آج ہمیں نشست سے کچھ سیکھ کر سمجھ کر جانے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں استغفار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ استغفار میں کثرت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم نے جو کچھ مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر بن مانگے عطا فرما. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोजा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे अदा किए हुए रिस्क से रोजा इफ्तार किया।